الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی 2 آیات 8 اور 9 سننے کی سعادت حاصل کی۔ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک کل 13 آیات میں منافقین کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ 3 قسم کے لوگ سورہ بقرہ میں اس مقام پر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 متقین، یعنی وہ مخلص مسلمان جنہوں نے دل سے بھی ایمان قبول کیا اور زبان سے بھی اس کا اقرار کیا۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی کامیاب ہیں، یہی وہ خوش بخت ہیں جو قرآن کریم کی ہدایت کو قبول کرتے، اس سے فائدہ اٹھاتے اور اپنی دنیا و آخرت سنوارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ زبان سے ایمان قبول کیا، نہ ان کے دل میں ایمان کا نور داخل ہوا۔ یہ کافر، ضدی، ہٹ دھرم ہیں۔ ان کے دل پر کانوں پر مہر لگ چکی ہے، آنکھوں پر پردے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا مگر ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، انہوں نے دل میں کفر چھپایا اور جھوٹے منہ کلمہ پڑھا۔ یہ منافقین ہیں، یہی سب سے بدتر کافر ہے۔ انہی کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا ان المتقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں۔ معلوم ہوا منافقوں کو کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ الامان الحفیظ، اللہ پاک ہمیں عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ معزز سامعین، منافق چونکہ نہایت سخت، بدتر اور سب سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والے ہیں، اس لیے اللہ کریم نے اس مقام پر ان کا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ ان کی علامت، ان کے برے کردار اور عیبوں کو وضاحت سے بیان کیا تاکہ مسلمان انہیں پہچانے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ یہاں منافقوں کو کچھ لوگ کہا گیا، مطلب یہ ہے کہ منافق اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف یا خوبی سے کیا جائے، بس وہ کچھ بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ یہ اسلامی قائد کے 2 کنارے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ اللہ پاک کو ایک ماننا، اور سب سے آخری عقیدہ قیامت پر یقین رکھنا، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ پاک کی کتابوں اور دیگر تمام ضروری اسلامی قائد پر ایمان انہی 2 میں آ گیا۔ یعنی منافقوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، تمام اسلامی قائد پر ایمان لائے، مگر اللہ کریم نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں۔ یعنی یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم پکے مسلمان ہیں، لیکن ان کا یہ اقرار، ان کا یہ ایمان صرف اور صرف زبان کی حد تک ہے۔ یہ بدبخت دل سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ پہلے ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ اگر انہوں نے ایمان قبول کرنا ہی نہیں تھا، دل سے کلمہ پڑھنا ہی نہیں تھا، تو زبان سے کہتے کیوں تھے؟ اللہ پاک نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ یہ زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تاکہ انہیں مسلمان ہی سمجھا جائے، ان پر وہی نوازشات ہوں جو مسلمانوں پر ہوتی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اسی شفقت کے ساتھ پیش آئے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مسلمان انہیں اپنا بھائی سمجھے، ان کی جان اور ان کے مال کی اس کی طرح حفاظت ہو جس طرح مسلمان کی ہوتی ہے، انہیں وہ تمام فائدے حاصل ہوں جو ایک اسلامی سلطنت میں ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی دل میں کفر بھی چھپائے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش میں ہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ اللہ پاک کو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ دھوکہ تو اسے دیا جا سکتا ہے جس سے کچھ چھپا ہو، جبکہ اللہ پاک علام الغیوب، غیبوں کو جاننے والا، وہ سب کچھ
چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، دلوں کے حال سے بھی بخوبی واقف ہے۔ کائنات کی وسطوں میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو رب قدیر سے چھپ سکتا ہو، لہٰذا اللہ پاک کو ہرگز دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی اللہ پاک کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے خلیفہ اعظم ہیں۔ رب قدیر نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا جو ہوگا سب کا علم عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتدا ہی سے ہر ایک کی حقیقت اور ہر ایک کے انجام سے خبردار ہیں۔ آپ معراج کی رات سب کفار اور سب اہل ایمان کو دکھائے۔ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی جنتیوں اور دوزخیوں کے ناموں کے رجسٹر دکھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے کافر کی ایمان لانے کی خبر دی تو بالآخر مسلمان ہو کر ہی دنیا سے گیا، جس کے متعلق کفر پر مرنے کی خبر دی وہ کافر ہو کر ہلاک ہوا۔ ایسے باکمال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کی حقیقت اور سب کے انجام سے خبردار ہو، انہیں بھلا کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ سچ یہی ہے کہ منافق لوگ پانی پر دیوار بنانے کی فکر میں ہیں، یعنی ناممکن کاموں کے پیچھے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ کر، ظاہر میں اپنے ایمان کا اظہار کر کے اور دل میں کفر چھپا کر اللہ پاک کو، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دے لیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بدبخت خود فریبی میں مبتلا ہیں، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ یہ دو آیات جو ہم نے سننے کے ساتھ حاصل کی، ان سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ دو اہم بنیادی درس جو یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملے، ان میں سے پہلا درس تو یہ کہ ظاہر و باطن کا اعتقاد بہت بڑا عیب ہے۔ منافقوں کا اصل جرم کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر کے الٹ تھا، یہ دل میں کفر چھپا کر زبان سے کلمہ پڑھتے تھے۔ ہمیں منافقوں والوں کے اس عیب سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے۔ ظاہر و باطن کا اعتقاد اگر ایمانیت کے معاملے میں ہو، یعنی بندہ دل میں کفر چھپا کر زبان سے کلمہ پڑھے، یہ تو نفاق اعتقادی ہے اور بدترین کفر ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ اعتقاد ایمانیت کے معاملے میں نہ ہو بلکہ اعمال اور کردار کے معاملے میں ہو، یہ اگرچہ کفر نہیں ہے، البتہ یہ بھی بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب ظاہر باطن کے اختلاف کی صورت ہے، اور حدیث میں بھی انہیں منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں کہ یہ جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہیں، اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور خود کو مسلمان سمجھے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ اذا اؤتمن خانہ، امانت دی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا کرے تو گالی دے۔ اسی طرح منافق کی اور بہت علامت ہے، اور جس میں یہ برائیاں ہوں وہ اگرچہ مسلمان ہی ہو مگر اس کا کردار، اس کے اعمال منافقوں جیسے ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی برائیوں سے ہر دم بچتے رہیں، اپنا ظاہر اپنا باطن ایک جیسا رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں نفاق اعتقادی اور نفاق عملی دونوں سے محفوظ رکھے۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عیب دنیا میں تو نہیں چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے، آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ دوسرا اہم درس جو ہمیں ان آیات کریمہ سے سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ خود فریبی یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ دیکھیے منافقوں کا وصف کیا بیان ہوا، اللہ پاک نے فرمایا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ معلوم ہوا کہ منافقوں کی حماقت ان کی کم عقلی ہے کہ وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی حماقت سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ خود فریبی بہت ہی نقصان دہ عمل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، مگر منافق یہی کلمہ پڑھ کر کافر کے کافر رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، مگر منافق یہی کلمہ پڑھ کر جہنم کے سب سے نچلے درجے کے مستحق قرار پائے۔ جو بندہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے اس کے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں، مگر منافقوں کے گناہوں میں اضافہ ہو گیا۔ یہ منافق صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ رہتے تھے، یہ بھی مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھتے تھے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کی زیارت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کلام سنا کرتے تھے۔ بالکل یہی کام منافق بھی کرتے تھے، یہ بھی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے تھے، یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے، یہ بھی چہرہ ودھا کی زیارت کیا کرتے تھے، مگر فرق دیکھیے کتنا زیادہ ہے۔ اسی چہرہ ودھا کو دیکھنے کی برکت سے صحابہ جنتی ہو گئے، مگر منافق جہنم کے حقدار ہوئے۔ اسی چہرہ
چہرے پر نور کو دیکھنے کی برکت سے صحابہ کرام علیہم رضوان قیامت تک آنے والے بڑے بڑے اولیاء علماء صلحاء غرض تمام مسلمانوں کے سردار قرار پائے اور منافقین لعنت کے مستحق ہوئے۔ اسی چہرے پر نور کی زیارت سے برکت صحابہ کو نصیب ہوئی۔ قیامت تک کے لیے ان کی عزت ان کا احترام دلوں میں ڈال دیا گیا۔ آج تک ان کے تذکرے کتابوں میں لکھے ہیں، ممبروں پر ان کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، خطبے میں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، صحابہ کرام کے نام کی محافل سمجھتی ہے، ان کے نام کے نعرے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام کا نام سن کر آج بھی سر ادب سے جھک جاتے ہیں، مگر منافق کیسے بدبخت ہے، انہوں نے بھی اسی چہرے پر نور کی زیارت کی، یہی کلمہ طیبہ پڑھا، مسجد نبی شریف میں نمازیں بھی پڑھی، مگر آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ جو جانتے بھی ہیں وہ بھی ان پر لعنت ہی بیچتے ہیں، نفرت ہی کرتے ہیں، ان کا ادب کوئی نہیں کرتا۔ آخری منافق اتنے بڑے نقصان کے حقدار کیوں ہوئے؟ خود فریبی کی وجہ سے۔ یہ بدبخت اللہ پاک کو، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، مگر انہوں نے دھوکہ کیسے دیا؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے رہے مگر انہیں شعور تک نہ ہوا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود فریبی اور بے وقوفی سے بچیں، ہر دم بچتے رہیں۔ دوسروں کو دھوکہ دینا، دوسروں کو بے وقوف کو بنانا، یہ خود فریبی ہے۔ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چیز کا عیب چھپا کر فروخت کر دیتے ہیں، ناقص مال کو الگ کہہ کر بیچتے ہیں، نوٹوں کی گدی میں نقلی نوٹ چھپا کر دے ڈالتے ہیں، یہ سمجھتے کہ ہم نے سامنے والے کو چونا لگا دیا، اسے دھوکہ دے دیا، مگر حقیقت میں یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک واقعے سے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک شخص تھا، اسے مٹی کھانے کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ وہ دکان سے چاول لینے گیا۔ پرانا دور تھا، آج کل کی طرح الیکٹرانک اسکیل تو نہیں ہوتے تھے۔ دکاندار نے پرانے دور کا سادہ سا ترازو اور وزن کرنے کے لیے مٹی کے باٹ رکھے ہوئے تھے۔ گاہک نے سودا مانگا، مثلاً کہا 1 کلو چاول دے دو۔ دکاندار نے مٹی کے باٹ ترازو پر رکھے اور خود اندر سے چاول ڈالنے چلا گیا۔ اس سودا خریدنے والے کو مٹی کھانے کی عادت تھی۔ دکاندار جب اندر گیا تو اس نے آنکھ بچا کر باٹ سے مٹی کھانا شروع کر دی۔ دکاندار ذہین تھا، اس کی نظر پڑ گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ باٹ سے مٹی کھا رہا ہے تو اس نے چاول ڈالنے میں جان بوجھ کر ذرا زیادہ دیر لگا دی۔ اتنی دیر یہ باٹ سے مٹی کھاتا رہا۔ خیر کچھ دیر کے بعد دکاندار نے اسی باٹ سے چاول تولے اور گاہک کو تھما دیے۔ یہ لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کے جب اس نے وزن کیا تو چاول تھوڑے تھے۔ بڑا غصہ آیا، بڑبڑاتا ہوا واپس دکاندار کے پاس آیا اور غصے سے چلا کر بولا، تم دھوکہ کرتے ہو، تم نے سودا پورا نہیں دیا، میں نے کلو چاول مانگے تھے تو کم ہیں۔ دکاندار نے اس کی بات سنی تو کہا، میرا یہ باٹ پورے کلو کا تھا، اس میں سے مٹی تم نہیں کھائی ہے، جتنی تم نے مٹی کھائی اتنا وزن کم ہو گیا، لہٰذا قصور اصل میں میرا نہیں بلکہ تمہارا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ہے، واقعی بات سچی ہے۔ جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ میں بڑا عقلمند ہوں، بڑوں کو الو بنا لیتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ خود فریبی میں مبتلا ہے۔ بے وقوف ہے وہ شخص، دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں مصروف ہے۔ اگر آدمی ناپ تول میں کمی نہ کرے، خرید و فروخت میں سچ بولے، دھوکہ نہ دے، تو اس کا یہی کاروبار اچھی نیت کے ساتھ ہو تو حلال کمائی ہونے کی وجہ سے بہترین ہی باعث شمار ہوگا۔ لیکن اسی کاروبار میں جب دھوکہ شامل ہو جائے تو الٹا گناہ بن جاتا ہے۔ دھوکہ دینے کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال نظر آتا ہے مگر دیکھیے جاتا کیا ہے۔ دھوکہ دینے کی وجہ سے برکت گئی، دھوکہ دینے کی وجہ سے عافیت رخصت ہوئی، دھوکہ دینے کی وجہ سے مال آ گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ بیماری بھی آ سکتی ہے، قرض داری بھی آ سکتی ہے، آفات بھی آ سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر نقصان یہ کہ یہی سوداگر امانت داری کے ساتھ ہوتا تو اس تاجر کو جنت کا حقدار بنا دیتا، لیکن جب اس میں دھوکہ آ گیا، خیانت آ گئی، تو اب یہی سودا اسے جہنم کا حقدار بنا دے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، جب بھی کوئی چیز خریدتے تو آدھا دانہ کم لیتے اور جب کوئی چیز بیچتے تو 1 دانہ زیادہ دیتے، اور فرمایا کرتے تھے، خراب بھی ہے اس کے لیے جو 1 دانے کے بدلے ایسی جنت بیچتا ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ کتنی نقصان میں ہے وہ شخص جو حبل یعنی جہنم کے بدلے طوبہ یعنی جنت کو بیچ ڈالتا ہے۔ یہ ہے خود فریبی۔ اندازہ کیجیے جنت کے وہ عظیم و شان محلات جن کی قیمت کے لیے دنیا کی ساری دولت بھی کچھ نہیں، دوسروں کو دھوکہ دینے والے چند پیسوں کے بدلے جنت کے وہ محلات بیچ ڈالتا ہے۔ یہ خود فریبی نہیں، بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود فریبی سے بچیں، ہمیشہ ایماندار رہیں، کسی کو بھی دھوکہ نہ دیں، اپنے آپ کو بے وقوف نہ بنائیں۔ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر
کر الفت میں اپنا فنا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ اسی طرح رحمت کی امید پر گناہ کرنا یہ بھی خود فریبی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھنا بہت فضیلت کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رحمت رحمان سے امید رکھنا نبیوں ولیوں کا طریقہ ہے، مگر اللہ پاک کی رحمت پر امید باندھ کر گناہوں کا شکار ہو جانا یہ خود فریبی ہے، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اللہ پاک کے آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، بے وقوف ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کی پیروی کے باوجود اللہ پاک سے تمنا رکھے۔ معلوم ہو بندہ جو گناہ کبیرہ کرے، فرائض چھوڑے، واجبات ترک کرے، پھر اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کی امید بھی لگائے رکھے، تو ایسا شخص بے وقوف ہے۔ جب اللہ پاک نے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا کہ نماز نہ پڑھنے والا جہنم کا حقدار ہے، فرض روزے قضا کرنے والا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے والا، ماں باپ کا نافرمان، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا، مسلمان بھائیوں کا ناحق نقصان پہنچانے والا جہنم کا حقدار ہے، پھر یہ کام کرنے والا خود کو جنت کا حقدار کیسے ٹھہرا سکتا ہے؟ آپ خود غور فرمائیے۔ ایک شخص ہے، وہ اللہ پاک کی محبت میں نرم نرم بستر میں چھوڑتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، صبح صبح اٹھ کر نماز پڑھنے مسجد میں پہنچتا ہے، اور دوسرا شخص میٹھی نیند کے مزے لوٹتا ہے، نمازیں قضا کر ڈالتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں؟ تمہیں کیا ہو، کیسے حکم لگاتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک اور گنہگار، نمازی اور بے نمازی، روزہ دار اور روزے قضا کرنے والا، سخی اور کنجوس، ماں باپ کا فرما بردار اور نافرمان برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو گناہ بھی کریں توبہ کی طرف مائل بھی نہ ہو، پھر اللہ پاک سے جنت کی امید بھی رکھے، ایسا شخص خطا پر ہے۔ کشتی پانی پر چلتی ہے، خشکی پر نہیں چلتی۔ اسی طرح گناہ جنت کی طرف نہیں لے جاتے، گناہ ہمیشہ جہنم کا حقداری بناتے ہیں۔ لہٰذا جو بندہ اللہ پاک کی رحمت پر امید لگائے ہو گناہ میں مبتلا ہے، وہ خود فریبی کا شکار ہے، وہ بے وقوف ہے، سب سے بڑا بے وقوف ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس خمار سے نکلیں، خود فریبی میں مبتلا نہ ہوں، توبہ کریں، گناہ چھوڑیں، نیک اعمال کریں، پھر اللہ پاک کی رحمت سے امید لگائیں۔ اللہ پاک ہمیں خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، اگر تو ناراض ہو میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور سدا کے لیے راضی ہو جا، کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ معزز سامعین، اسی طرح تکبر بھی خود فریبی ہے۔ تکبر کرنے والا اپنے آپ کو اعلیٰ افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر حقیقت اس کے الٹ ہوتی ہے۔ یوں وہ اپنی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہوتا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو بہتر اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ کم سمجھا، جبکہ حقیقت کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات ہے اور شیطان ذلیل، مگر شیطان نے خود فریبی یعنی تکبر میں مبتلا ہو کر خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل رسوا کر لیا۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ عاجزی کا پیکر بنا رہے، تکبر میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھوں میں دھول نہ جھونکے۔ غور کیجیے ہماری حیثیت کیا ہے، ہم مٹی کے انسان ہیں، ہماری پیدائش ایک قطرے سے ہوئی، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جبکہ ہم انتہائی کمزور ہیں۔ ایک سانس کی بات ہے، جو ہی سانس رکی، کوئی بادشاہ ہے یا وزیر، مالدار ہے یا فقیر، پہلوان ہے یا بے سر و سامان، سب مٹی کا ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیاں ہے فاصلہ ایک سانس کا، جو آ گئی تو یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں۔ یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری حیثیت ہے، ہمیں تکبر سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ منقول ہے بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا گنہگار شخص تھا۔ ایک مرتبہ اس کا گزر ایک بہت بڑے عبادت گزار کے قریب سے ہوا۔ اس عبادت گزار کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس گنہگار شخص نے اپنے دل میں سوچا، میں بنی اسرائیل کے انتہائی گنہگار اور یہ بہت بڑے عبادت گزار ہیں، اگر میں ان کے پاس بیٹھوں تو امید ہے کہ اللہ پاک مجھ پر رحم فرما دے۔ یہ سوچ کر وہ اس عابد کے پاس بیٹھ گیا۔ عابد اس کا بیٹھنا بہت ناگوار گزرا۔ اس نے دل میں کہا، کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں
یہ پرلے درجے کا گناہ گار یہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس نے بڑی حقارت سے اس شخص کو مخاطب کیا اور کہا یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس پر اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے فرمائیے کہ وہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کرے۔ میں نے اس گناہ گار کو اس کے حسن ظن کے سبب بخش دیے اور عبادت گزار کے عمل اس کے تکبر کے باعث ضائع کر دیے۔ اندازہ کیجیے کتنا زبردست نقصان ہے۔ تکبر کی وجہ سے عبادت گزار کی بات ضائع ہوگی اور عاجزی کی برکت سے گناہ گار کو بخشش کا پروانہ نصیب ہوا۔ یہ ہے خود فریبی۔ ہم نہیں جانتے اللہ پاک کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، کون بخشا ہوا ہے اور کون جہنم کا حقدار۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے عاجزی کا پیکر ہی بننا رہنا جانا چاہیے۔ ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں منافقوں کے 2 عیب سنے۔ منافقوں کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنا ظاہر و باطن ایک جیسا رکھیں۔ منافق خود فریبی میں مبتلا رہتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود فریبی سے بچتے رہیں، بے وقوف نہ بنیں۔ دوسروں کو دھوکہ دینا، دوسروں پر ظلم ڈھانا، اللہ پاک کی رحمت پر امید کی بنیاد پر گناہوں میں مبتلا رہنا، تکبر، یہ سب خود فریبی ہی کی صورتیں ہیں۔ ان سے بھی ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیان میں غلطی کوتاہی ہو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ